العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عزیز طلبہ، محسنات معنویہ کا بیان چل رہا ہے. چند چیزوں کا بیان آ چکا. آج تاکید المدح بما یشبہ الذم کا بیان ہے. اس کے بعد دوسرے محسنات کا بیان انشاءاللہ ہوگا. تو دیکھتے ہیں تاکید المدح بما یشبہ الذم یہ کیا ہوتا ہے. یعنی تعریف اور مدح کو مؤکد کرنا ایسے طریقے پر جو ذم کے مشابہ ہو. یہ کب ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کی تعریف کی جائے ایسے طریقے پر جو ذم کے مشابہ ہو. بطریق یشبہ الذم، ایسے طریقے پر جو ذم کے مشابہ ہو تو اس کو تاکید المدح بما یشبہ الذم کہیں گے. اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے آپ جس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں اس سے صفت ذمیمہ کی نفی کریں، پھر الا کے ساتھ استثناء کے ساتھ صفت مادحہ اچھی صفت اس کے لیے ثابت کریں. تو تاکید المدح بما یشبہ الذم کا ایک طریقہ ہو گیا، جیسا کہ اس آیت کے اندر ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ مسلموں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، مومنوں کی طرف سے ان کے لیے کوئی تکلیف دہ بات نہیں تھی. مسلمانوں کی کوئی بات ان کے لیے تکلیف دہ نہیں تھی، کوئی بات ان پہ گراں نہیں گزرتی تھی. تو پہلے صفت ذمیمہ کی نفی کی گئی کہ مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی. الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. اس کے بعد الا حرف استثناء کے ذریعے سے ایک اچھی صفت کو ثابت کیا گیا ہے. الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، مگر یہ کہ وہ لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں جو کہ عزیز ہے، حمید ہے. یہ ایک طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صفت جو مدح ہے اس کو ثابت کریں، پھر استثناء کے ساتھ دوسری صفت کو ثابت کریں. تو یہ دوسرا طریقہ تاکید المدح بما یشبہ الذم کا ہوگا. مثلا حاشیہ دیکھیے فتن کملت اوصافہ غیر انہ جواد. نوجوان کے بارے میں بتا رہے ہیں، ایسا جوان ہے، ایسا نوجوان ہے. کملت اوصافہ، پہلے اس کی تعریف کی گئی، صفت مادحہ کو ثابت کیا گیا کملت اوصافہ کے ذریعے. اس کے بعد استثناء غیرہ کو ذکر کیا گیا انہ جواد، دوسری صفت یعنی غیرہ کے ساتھ استثناء کے ساتھ جواد بھی ثابت کی گئی. تو یہ ہے تاکید المدح بما یشبہ الذم کا دوسرا طریقہ. یہ دو طریقے ہیں. چونکہ اس کے اندر جب آپ نے استثناء کو ذکر کیا، ابھی آپ نے آگے نہیں ذکر کیا، صرف ادات استثناء کو ذکر کیا، تو ایسا لگے گا، ایسا محسوس ہوگا کہ آپ اس سے کسی خوبی کی
نفی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے یہ کیا ہو جائے گا، یا اس کے ذریعے سے آپ یعنی کسی برائی کو، کسی بری صفت کو، صفت ذمیمہ کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے یہ یشبہ الذم ہو جائے گا۔ آگے حسن تعلیل، حسن التعلیل، حسن تعلیل کیا ہے؟ کریں کہ وَهُوَ أَن تُدَّعَى لِشَيْءٍ عِلَّةً غَيْرَ حَقِيقِيَّةٍ، کسی شے کے لیے علت غیر حقیقیہ کا دعویٰ کرنا، کسی شے کے لیے علت غیر حقیقیہ کا دعویٰ کرنا، یعنی جو علت ادیب اور یعنی معروف ادیب کہ یہاں علت ہو، جو علت معروف و مشہور ہو، اب متکلم اس کا صراحتاً یا ضمناً انکار کر دے اور کسی دوسری لطیف اور غرض کے مطابق علت لائے، یعنی اپنے مقصد کے مطابق علت لائے، اور جو علت معروف و مشہور ہے ادبا کے نزدیک، لوگوں کے نزدیک، اس علت کا انکار کر دے، جیسے ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ایسی بات تو تھی نہیں۔ انہوں نے اپنے مقصد کے لیے یعنی وہاں سے بھاگنے کے لیے، جنگ سے بھاگنے کے لیے اس علت کا انہوں نے دعویٰ کیا جو کہ غیر حقیقیہ ہے، جیسے وما کلفۃ البدر المنیر قدیمۃ ولکنھا فی وجہ اثر اللتم۔ آگے دیکھیے، ائتلاف اللفظ مع المعنى، کیا مطلب؟ وهو أن تكون الألفاظ موافقة للمعنى۔ ائتلاف اللفظ مع المعنى کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ معنی کے موافق ہوں، الفاظ معنی کے موافق ہوں، یعنی سختی، بھاری پن، الفاظ یا یوں کہیے سخت اور بھاری الفاظ اور عبارت کو فخر اور بہادری کے لیے استعمال کیا جانا، یہ ائتلاف اللفظ مع المعنی ہو جائے گا۔ رقیق کلمات کو، نرم عبارات کو غزل اور مدح وغیرہ کے لیے استعمال کرنا، یہ کیا ہو جائے گا؟ ائتلاف اللفظ مع المعنی ہو جائے گا۔ جیسے تاللہ تفتح تذکر یوسف، یہاں پہ تا ذکر کیا گیا جو محموسہ میں سے ہے، جو اور یہ چونکہ حزن کا مقام ہے اس کے موافق ہے، تو یہ ہے ائتلاف لفظ مع المعنی۔ آگے اسلوب الحکیمی، اسلوب الحکیم کیا ہے؟ وَهُوَ إِجَابَةُ الْمُخَاطَبِ أَوِ السَّائِلِ بِغَيْرِ مَا يَتَرَقَّبُهُ أَوْ يَطْلُبُهُ، مخاطب یا سائل کو ایسا جواب دینا جس جواب کی اسے امید نہ ہو اور جس جواب کو وہ طلب نہ کر رہا ہو، جس کا وہ طالب نہ ہو، یعنی اس کی امید اور اس کی طلب کے خلاف جواب دینا، چونکہ متکلم یہ جانتا ہے کہ سائل مخاطب جس چیز کے متعلق سوال کر رہا ہے اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، او لا یعنی سوال ہے، تو متکلم اس کے سوال کے جواب کو بدل دیتا ہے، اس کے سوال کا جو جواب ہونا چاہیے
اس جواب کے ساتھ جواب نہیں دیتا بلکہ دوسرا جواب دے دیتا ہے، تو اس کو اسلوب حکیم کہتے ہیں۔ جیسے یسألونک عن الاہلہ، اہلہ کے بارے میں، چاند کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے جواب دیا کہ آپ کہہ دیجئے قل ہی مواقیت للناس، جی، کہ سوال کیا کیا کہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے؟ جواب کیا دیا کہ اس سے یہ لوگوں کے لیے حساب و کتاب جاننے کا ذریعہ ہے، اس سے لوگ اپنے روزے، حج وغیرہ کے اوقات کو جان سکتے ہیں۔ جواب اس طریقے سے دیا گیا، یعنی سوال آپ یہ مت کرو کہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، بلکہ یہ سوال کرو کہ کس غرض کے لیے، کس مقصد کے لیے چاند کو بنایا گیا ہے۔ جی، مثلا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ سوال کیا کیا گیا؟ سوال کیا گیا حقیقت انفاق سے متعلق، لیکن جواب دیا گیا انفاق کے طرق کو بیان کر کے۔ تو یہ ہے اسلوب حکیم، چونکہ حقیقت انفاق سے متعلق جو سوال ہے اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے سوال سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے جواب دیا گیا انفاق کے طرق کو بیان کر کے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھتے ہیں الطی والنشر، طی اور نشر کسے کہتے ہیں؟ هو ذکر شیء متعدد مجملا ثم بیانه تفصیلا مرتبا او غیر مرتب۔ طی اور نشر کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے کہ متعدد چیز کو اجمالاً ذکر کرنا، پھر تفصیلاً ذکر کرنا، خواہ مرتب ہو یا غیر مرتب ہو۔ اجمالاً آپ نے چند چیزوں کو ذکر کیا، اب ہر ایک کی تفصیل آپ بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ تفصیل اسی ترتیب سے ہے جس ترتیب سے اجمالاً ذکر کیا گیا، یا اس کے برخلاف ہو، تو مرتب یا غیر مرتب دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کو طی اور نشر کہا جائے گا۔ جیسے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اجمالاً اللہ کی رحمت میں سے رات و دن ہیں، ان کو بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد ہر ایک کی تفصیل کر رہے ہیں۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ، جی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ کا تعلق رات سے ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ کا تعلق نہار سے ہے، تو یہ مرتب طریقے پر تفصیلاً بیان کیا گیا، لہذا یہ طی اور نشر ہے۔ جی، یہیں پہ یہ محاضرہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے محاضرے میں التفات سے بات آگے بڑھائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.